اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ نے بہت سے امتحانات میں ابراہیم علیہ السلام کو ڈالا۔ جب وہ تمام امتحانات میں پاس ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت سی نعمتوں سے نوازا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے، اپنے رسول، اپنے خلیل کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں فرمایا۔ انہوں نے وہ قدیم گھر تعمیر فرمایا جو تمام لوگوں کے لیے تعمیر کی جانے والی پہلی مسجد ہے جس میں وہ اللہ کی عبادت کر سکتے ہیں۔ اللہ نے آپ کو وہ جگہ بتائی جو اس کی تعمیر کے لیے مقدر کی جا چکی تھی۔ آپ کو وحی کے ذریعے سے اس کی جگہ سے باخبر کیا گیا۔ کعبہ شریف آسمانی کعبہ بیت المعمور کے بالکل سیدھ میں ہے۔ ساتویں آسمان پر اللہ تعالیٰ نے جیسے یہاں خانہ کعبہ تعمیر ہے، بالکل اس کے اوپر ساتویں آسمان پہ ایک اور خانہ کعبہ ہے جسے بیت المعمور کہا جاتا ہے، اور اس بیت المعمور میں حضرت ابراہیم علیہ السلام ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے ہیں، اور اس میں آسمان کے فرشتے اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ ان کے لیے اس کی وہی حیثیت ہے جو زمین والوں کے لیے کعبہ شریف کی حیثیت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کعبہ شریف کی وہ جگہ بتائی جو آسمان و زمین کی تخلیق کے دن سے اس کے لیے متعین کر دی گئی تھی، جیسا کہ روایات میں آتا ہے۔ اس شہر کو اللہ تعالیٰ نے اس دن محترم قرار دے دیا تھا جس دن آسمانوں اور زمین کو پیدا فرمایا، اور وہ اللہ کے حکم کی وجہ سے قیامت تک کے لیے قابل احترام ہیں۔ بلا شبہ جو پہلا گھر ہے عبادت کے لیے جو مقرر کیا گیا وہ مکے میں ہے، بابرکت ہے اور تمام جہان کے لیے موجب ہدایت ہے۔ سورہ آل عمران۔ یعنی یہ عمارت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعمیر کردہ ہے۔ مقام ابراہیم سے مراد وہ پتھر ہے جس پر کھڑے ہو کر آپ نے کعبہ کی تعمیر جاری رکھی۔ جب عمارت آپ کے قد سے بلند ہو گئی تو آپ کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام نے یہ مشہور پتھر لا کر دیا تاکہ آپ اس پر کھڑے ہو جائیں، جیسے کہ ابن عباس کی ایک حدیث میں یہ بات ذکر کی گئی ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے تک یہ پتھر اسی طرح کعبے کی دیوار سے جڑا ہوا تھا جس طرح قدیم زمانے سے پڑا تھا۔ آپ نے اسے بیت اللہ سے کچھ فاصلے پر کر دیا تاکہ اس کے پاس نماز پڑھنے والوں کی وجہ سے طواف کرنے والوں کو رکاوٹ نہ ہو۔ اس پتھر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشان اسلام کے ابتدائی دور تک باقی تھے۔ انہوں نے صرف اللہ کی رضا کے لیے کعبے کی بنیادوں پر عمارت بنائی، اور وہ دعا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ان کا یہ نیک عمل قبول فرما لے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس بے آب و گیاہ وادی میں واقع مقدس ترین مقام پر مقدس ترین مسجد تعمیر کر دی، اور وہاں بسنے والوں کے لیے برکت کی دعا فرمائی، اور یہ دعا کی کہ انہیں کھانے کو پھل ملے۔ حالانکہ وہاں پانی بہت کم تھا، درخت، کھیتی اور پھل موجود نہ تھے، اور یہ بھی دعا کی کہ وہ اس مقام کو، حرم کو یعنی خانہ کعبہ کو امن اور امان کا گہوارہ بنا دے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا قبول فرمائی اور آپ نے جو کچھ مانگا تھا وہ بھی قبول کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک اور عظیم دعا کی کہ اللہ تعالیٰ انہی میں سے، ان کی نسل میں سے ایک پیغمبر بھیجیں، ایک رسول بھیجیں تاکہ دونوں طرح کی نعمتیں مکمل ہو جائیں، یعنی دنیا کی نعمت بھی ملے اور دین کی نعمت بھی ملے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ دعا قبول فرمائی اور ایک رسول مبعوث فرمایا۔ کتنا عظیم رسول جس پر اس نے نبوت رسالت کا سلسلہ ختم کر دیا اور ایسا کامل دین عنایت فرمایا جیسے پہلے کسی قوم کو نہیں ملا تھا، اور آپ کی دعوت دنیا کی ہر قوم، ہر زبان، ہر علاقے، ہر ملک بلکہ قیامت تک کے لیے ہر زمانے کے لیے عام کر دی۔ یہ چیز بھی اللہ کے رسول کا ایک خصوصی شرف ہے جو کسی اور نبی کو حاصل نہیں ہوا۔ آپ کامل شفقت اور رحمت کے جذبات رکھنے والے معزز خاندان کے فرزند اور افضل ترین شہر کے رہنے والے تھے۔ چونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے زمین پر خانہ کعبہ کو تعمیر کیا تھا، اس لیے وہ آسمانوں پر بلند ترین مقام کے مستحق ٹھہرے، اور بیت المعمور جو آسمانوں میں خانہ کعبہ ہے
ان کا مقام قرار پایا، جو 7ویں آسمان والوں کا مبارک کعبہ ہے، جس میں روزانہ 70,000 فرشتے داخل ہو کر اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ پھر قیامت تک ان فرشتوں کی باری نہیں آتی۔ ہم تو بہت خوش قسمت ہیں کہ بار بار خانہ کعبہ کا طواف کرنے چلے جاتے ہیں، کبھی عمرے کی صورت میں، کبھی حج کی صورت میں، مگر فرشتوں کی دوبارہ باری کبھی بھی نہیں آتی۔ ایک طویل عرصے تک حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعمیر کردہ عمارت قائم رہی۔ اس کے بعد قریش نے کعبہ کو تعمیر کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو یہ فضیلت بھی دی کہ جس نبی پر بھی کوئی کتاب نازل ہوئی وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہی اولاد میں سے تھے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا آپ پر بہت بڑا انعام تھا اور آپ کی عظمت کا اظہار بھی، جس کا مقابلہ کوئی اور شخصیت عطا نہیں کر سکتی۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو 2 عظیم بیٹے عطا فرمائے، حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام۔ حضرت اسحاق علیہ السلام سے حضرت یعقوب علیہ السلام پیدا ہوئے، جنہیں اسرائیل علیہ السلام بھی کہا جاتا ہے، یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام کا نام اسرائیل علیہ السلام بھی تھا۔ ان کی اولاد کے قبیلے کو اسی لیے بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ بنی کا مطلب بیٹے، اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا نام تھا، یعنی یعقوب علیہ السلام کے بیٹے۔ ان میں جو انبیاء بھیجے گئے ان کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ ان کی صحیح تعداد صرف اسی کو معلوم ہے جنہیں انہیں نبوت اور رسالت کا منصب دے کر بھیجا گیا تھا۔ بنی اسرائیل کے انبیاء کا یہ سلسلہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ ختم ہو جاتا ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو بیٹے تھے، ان کی نسل سے عرب کے تمام قبائل وجود میں آئے۔ آپ کی اولاد میں صرف ایک پیغمبر آئے اور وہ تھے خاتم النبیین، سید الانبیاء، دنیا اور آخرت میں انسانیت کے لیے باعث فخر، حضرت محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم و قریشی، مکی اور مدنی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ اللہ کی رحمتیں، درود و سلام آپ کی اوپر ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، میں ایسے مقام پر فائز ہوں گا کہ تمام لوگ، حتیٰ کہ ابراہیم علیہ السلام بھی میری طرف راغب ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دنیا اور آخرت میں سب سے عظیم شخصیت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے ایک مطالبہ کیا کہ یا رب العالمین، مجھے دکھا تو کس طرح مردوں کو زندہ کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کیا تمہیں یقین نہیں آیا؟ آپ نے بولا، یقین ہے، بس معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ یہ کام کس طریقے سے ہوگا۔ سورہ بقرہ میں ارشاد ہے، اور جب ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے عرض کی، اے پروردگار، مجھے دکھا کہ تو مردوں کو کیسے زندہ کرے گا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کیا تم نے اس بات پر یقین نہیں کیا؟ انہوں نے کہا، کیوں نہیں، لیکن میں دیکھنا چاہتا ہوں تاکہ میرا دل اطمینان کامل حاصل کر لے۔ اللہ نے فرمایا، اچھا، 4 پرندے لے لو، ان کو اپنی طرف مائل کر لو اور پھر ٹکڑے ٹکڑے کر دو، ان کا ہر ایک ٹکڑا ہر ایک پہاڑ پر رکھ دو، پھر ان کو بلاؤ تو وہ تمہارے پاس دوڑتے ہوئے چلے آئیں گے، اور جان رکھو اللہ غالب اور صاحب حکمت ہے۔ آپ نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق 4 پرندوں کو لیا، ان سے اپنے آپ کو مانوس کیا۔ جب آپ ان کو آواز دے کے بلاتے تو وہ آپ کے پاس آ جاتے۔ پھر آپ نے ان کو ذبح کیا، گوشت پروں کو ٹکڑے ٹکڑے کر کر سب کو خوب ملا لیا۔ پھر ان ملے جلے گوشت کو ہر حصے کو مختلف پہاڑوں پہ رکھ دیا۔ پھر انہیں حکم دیا اور کہا، اللہ کے حکم سے آ جاؤ۔ جب آپ نے پکارا تو ہر پرندے کے اعضاء ایک دوسرے سے جا ملے، ہر پرندے کے پر آپس میں مل کر اس طرح سے جڑ گئے کہ ہر پرندے کا بدن تمام اجزاء کے ساتھ ویسے ہی بن گیا جیسے وہ ذبح ہونے سے پہلے تھا۔ آپ نے اللہ کی قدرت کا یہ سارا منظر اپنی آنکھوں سے ملاحظہ فرمایا۔ بلانے پہ وہ پرندے بھاگ کر آپ کے پاس آ گئے۔ آپ کو حکم دیا گیا تھا کہ پرندوں کے سر اپنے ہاتھ میں پکڑے رکھے، چنانچہ ہر پرندہ اپنے سر کی طرف آتا اور وہ جسم اسی طرح سے جڑ جاتا جیسے پہلے تھا۔ واقعی اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس بات کا یقین تھا کہ اللہ تعالیٰ مردوں کو زندہ کرنے پر قادر ہے، انہیں اس میں کوئی شک نہیں تھا، لیکن انہوں نے چاہا کہ اس چیز کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں کہ کس طرح سے یہ کام ہوتا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ان کا مطلوبہ مشاہدہ کروا دیا۔
حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبہ شریف میں تصویریں دیکھیں تو اندر داخل نہ ہوئے جب تک آپ نے انہیں مٹا نہ دیا۔ آپ نے دیکھا تصویروں میں ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کے ہاتھوں میں فال کے تیر تھے۔ آپ نے فرمایا اللہ ان تصویریں بنانے والوں کو تباہ کر دے، قسم ہے اللہ کی ان حضرات نے کبھی تیروں سے جوا کھیلنے کے لیے قرآن اندازی نہیں کی۔ یعنی مشرکین مکہ اتنے گر گئے تھے کہ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بت بنا کے انہوں نے کعبہ میں رکھے ہوئے تھے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، فرمایا اللہ انہیں تباہ کرے، انہیں معلوم تھا کہ ہمارے بزرگ ابراہیم علیہ السلام یا اسماعیل علیہ السلام نے کبھی تیروں سے قرآن اندازی نہیں کی تھی۔ اولو العزم پیغمبروں میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ ہی سب سے افضل ہیں۔ آپ ہی کا رسول اللہ نے 7ویں آسمان پر شب معراج میں بیت المعمور سے ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے دیکھا تھا، جس میں روزانہ 70,000 فرشتے داخل ہوتے ہیں، پھر دوبارہ کبھی ان کی باری نہیں آتی۔ حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگ قبروں سے بے لباس اور غیر مختون اٹھیں گے، سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو لباس پہنایا جائے گا، کیونکہ ان کو آگ میں بے لباس کر کے ڈالا گیا تھا۔ آپ ابراہیم علیہ السلام کی قبر مبارک اور حضرت اسحاق اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی قبریں اس 4 دیواری میں واقع ہیں جسے حضرت سلیمان بن داؤد علیہ السلام نے تعمیر کیا تھا۔ یہ حبرون کے شہر میں ہے جو آج کل الخلیل کے نام سے معروف ہے۔ اس 4 دیواری میں قبروں کی جگہ کا بالکل صحیح تعین نہیں کیا جا سکتا، اس لیے اس پورے قطعہ زمین کا احترام کرنا چاہیے اور اس میں چلنے پھرنے سے اجتناب کرنا چاہیے تاکہ لا علمی میں ان میں سے کسی مقدس ہستی کی قبر پر پاؤں نہ آ جائے۔ حضرت کعب بن عجرہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو سلام کہنے کا طریقہ تو ہمیں معلوم ہے، آپ پر درود بھیجنے کا کیا طریقہ ہے؟ آپ نے فرمایا یوں کہو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یوں درود شریف جس کی فضیلت بہت زیادہ ہے، اس میں اللہ کے رسول کے ساتھ ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی آل پر بھی درود بھیجا گیا، جس سے ان کے بلند رتبے کا پتہ چلتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی ان بلند رتبہ پیغمبروں کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔